هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الجسم هو القابل للابعاد الثلاثہ. جسم یہ تینوں بعدوں کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. ای ما لہ طول وعرض وعمق، یعنی جسم کے اندر طول بھی ہوتا ہے، عرض بھی ہوتا ہے اور عمق بھی ہوتا ہے. فإن كان جوہرا فجسم طبیعی، کہہ رہے کہ اگر جوہر ہو تو اس کا نام جسم طبیعی رکھا جاتا ہے. یہ بات یہاں پوری ہوئی. اگر کریں الجسم الطبیعی هو جوہر قابل للانقسام فی الجہات الثلاث. جسم طبیعی کسے کہتے ہیں؟ جسم طبیعی ایک جوہر ہے، جوہر قائم بالذات ہے. تو جسم طبیعی ایک ایسا جوہر ہے جو تینوں جہت میں انقسام کو قبول کرنے والا ہو، طول میں بھی، عرض میں بھی اور عمق کے اندر بھی. والمطلق منه مرکب عند الحکماء من الہیئولہ والصورة الجسمیہ. کہہ رہے ہیں جسم طبیعی میں سے جو جسم مطلق ہے، مطلق جسم، وہ حکماء کے نزدیک حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے. تو یہ آگے چل کے آپ میوزی کے اندر پڑھیں گے کہ حکماء اور متکلمین کے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ اجسام جو ہوتے ہیں وہ بسیط ہوتے ہیں یا مرکب ہوتے ہیں. تو متکلمین کہتے ہیں کہ بسیط ہوتے ہیں، جزء لا يتجزأ سے مرکب ہوتے ہیں، یعنی ایسے اجزاء جن کی مزید تقسیم نہ کیا سکے، جس کو آج ایٹم سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو متکلمین کہتے ہیں کہ جتنے بھی اجسام ہیں وہ جزء لا يتجزأ سے مل کے بنتے ہیں، اور حکماء کہتے ہیں کہ نہیں، حیولہ اور صورت جسمیہ سے مل کے بنتے ہیں. والمطلق منه مرکب عند الحکماء من الہیئولہ والصورت الجسمیہ. کہہ رہا ہے جسم طبعی مطلق یہ حکماء کے نزدیک مرکب ہے حیئولہ اور صورت جسمیہ سے. والمقید منہ کالانسان والفرس والبقر. اور جسم طبعی مقید، جسم طبعی مطلق جتنے بھی اجسام ہیں بغیر کسی قید کے، اور جسم طبعی مقید جیسے کہ انسان ہے، جسم فرس ہے، جسم بقر ہے وغیرہ. مرکب منہما ومن الصورت النوعیہ. کہہ رہے کہ مرکب ہے ان دونوں سے، یعنی حیولہ، صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ، ان تینوں کے مجموعے سے مل کر بنتا ہے انسان، فرس وغیرہ جو جسم طبعی مقید ہے. یہ بات یہاں پوری. اچھا، متکلمین کا اس میں اختلاف ہے. کہہ رہے وعند المتکلمین هو مرکب من الجواہر الفردہ. کہہ رہے متکلمین کے نزدیک یہ اجسام ہیں، جتنی بھی اجسام ہیں وہ جواہر فردہ سے مل کر بنتے ہیں. جواہر فردہ ای الاجزاء التي لا تتجزأ، یعنی جزء لا يتجزأ، ایسے اجزاء سے جن کی مزید تقسیم نہ کی جا سکے. والحیئولہ باطلۃ عندہم، اور متکلمین کے نزدیک حیولہ باطل ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہم میوزی کے اندر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے الجسم التعلیمی. کہہ رہے الجسم التعلیمی هو عرض قابل للانقسام فی الجہات الثلاث. جسم تعلیمی ایک ایسا عرض ہے جو انقسام کو قبول کرے تینوں ذہن میں بالذات. ای و نفس الابعاد الثلاثہ، یعنی وہ نفس ابعاد ثلاثہ ہے. من غیر التفات الی شیء من المواد، مواد کی طرف التفات کیے بغیر. تو جسم تعلیمی خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک عرض ہے اور یہ بالذات تینوں جہات میں انقسام کو قبول کرنے والا ہے. اب اس کو یہ سمجھیے کہ آپ تصور کیجئے طول کا، عرض کا، عمق کا. ان تینوں کو جب تصور کریں گے تو ایک آپ کے ذہن کے اندر ایک نقشہ، ایک خاکہ تیار ہوگا جسم کا. اسی کا نام جسم تعلیمی ہے. وسمی به لکونہ مبحوثا عنہ فی العلم التعلیمی. کہہ رہے کہ اس کا نام جسم تعلیمی کیوں رکھا گیا؟ کہ اس لیے رکھا گیا، اس لیے کہ علم تعلیمی میں اس سے بحث کی جاتی ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. الہیئولہ کلمۃ یونانیۃ بمعنی الاصل والمادہ. یعنی کہ حیئولہ یہ ایک یونانی لفظ ہے اور اس کے معنی اصل اور مادے کے آتے ہیں.
تو یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ یونانی لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اصل اور مادے کے۔ حیولہ کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ ہے جوہر قابل للاتصال والانفصال۔ حیولہ ایک جوہر ہے، قائم بذات ہے، اپنے قیام میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، عرض نہیں ہے، جوہر ہے جو اتصال اور انفصال دونوں قبول کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لَهَا شَكْلٌ خاص، اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، کوئی خاص صورت نہیں ہے اس کی۔ وَلَا صُورَةٌ مُعَيَّنَةٌ، اور نہ ہی اس کی کوئی معین صورت ہے۔ قَابِلَةٌ لِلتَّشْكِيلِ وَالتَّصْوِيرِ، جو قابل تصویر اور قابل تشکیل ہو۔ تو اس کی کوئی شکل بھی نہیں ہے، اس کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اس کو ہم کسی چیز پر نقش نہیں کر سکتے اس کی صورت کو، اور نہ اس کی صورت کو ہم بنا کے کسی کو دکھا سکتے ہیں۔ کہنا صنع اللہ تعالی منها اجزاء العالم المادیتی، اللہ رب العزت نے مادی دنیا کے اجزاء کو اس سے بنایا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں متکلمین کے نظریے کے موافق جتنی بھی مادی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حیولہ سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کہہ رہا وہی محل للجوہرین، حیولہ یہ دونوں جوہر، اب اسی سے بدل ہے صورت اسمیہ صورت نوعیہ، وہی محل للجوہرین ای الصورت الجسمیتی والنوعیتی، اور وہ دونوں محل یعنی صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ کا محل بھی ہے۔ تو جتنے بھی اجسام ہیں وہ صورت جسمیہ اور نوعیہ اور حیولہ سے مل کر بنتے ہیں، پہلے بھی آ چکے ہیں۔ تو جب مل کر بنتے ہیں تو اس میں یہ دونوں جوہر یعنی صورت جسمیہ اور صورت نوعیہ یہ بنتے ہیں حال، اور حیولہ بنتا ہے محل۔ کہنا حیولہ ایک دوسرا نام بھی، وَيُقَالُ لَهُ الْمَادَّةُ أَيْضًا، اس کو مادہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الصورت الجسمیۃ، صورت جسمیہ، کہہ رہی ہے جوہر متصل قابل للابعاد الثلاثہ، کہہ رہے کہ یہ بھی ایک جوہر ہے یعنی قائم بذات ہے، اپنے قیام میں دوسرے کے محتاج نہیں ہے، عرض نہیں ہے، اور یہ متصل ہوتا ہے، قابل للابعاد الثلاثہ المدرکہ فی الجسم، کہہ رہے کہ یہ قبول کرنے والا ہوتا ہے تینوں ابعاد کو جو جسم کے اندر پائے جاتے ہیں، فی بادی النظر، بادی النظر کے اندر۔ تو اس کے اندر ابعاد ثلاثہ متقاطعہ، ہم پہلے اس کو ذکر کر چکے ہیں، یعنی اگر ہم مثال کے طور پر جسم ہے جو بادی النظر میں نظر آ رہا ہے سامنے ہمارے جسم کے، تو اس میں ہم ابعاد ثلاثہ متقاطعہ یعنی ایک ایسا ہم بعد فرض کریں جو ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے گزر جائے، ایک طول کے اندر ہے، ایک عرض کے اندر ہے، ایک عمق کے اندر ہے، تو یہ ممکن ہے اس کے اندر۔ تو کسی بھی انسان کا کسی بھی چیز کا جسم ہوتا ہے وہ بادی النظر میں بظاہر صورت جسمیہ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ تو بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یعنی صورت جسمیہ ہے، لیکن یہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے مثال سے۔ تو بہرکیف صورت جسمیہ ایک جوہر ہے، جوہر متصل ہے اور تینوں ابعاد کو قبول کرنے والا ہے، اور بظاہر ہمیں جو نظر آتا ہے کوئی بھی جسم جیسے زمین ہے، آسمان ہے، یا کوئی معین گھوڑا ہے، اس میں بظاہر جو ہمیں سامنے چیز نظر آتی ہے وہ ہے صورت جسمیہ، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آگے صورت نوعیہ، الصورت النوعیۃ ہی جوہر تختلف بها الاجسام انواع من الحیوان والنبات والجماد، کہہ رہے صورت نوعیہ یہ بھی ایک جوہر ہے جس کی وجہ سے اجسام مختلف ہوتے ہیں، انواع من الحیوان والنبات والجماد، انواع میں جیسے کہ حیوان ہے، نبات ہے، جماد ہے۔ تو صورت نوعیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جسم طبعی میں حیولہ اور صورت جسمیہ کے علاوہ ایک اور جوہری جز بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اجسام طبعیہ نوع بنوع تقسیم ہوتے ہیں، تو اسی کا نام صورت نوعیہ ہے۔ جتنے بھی اجسام ہیں، اجسام کے جو انواع ہیں
جیسے حیوانات ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، تو یہ جو اجسام کے انواع ہیں یہ صورت نوعیہ کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم ان تینوں چیزوں کو، بلکہ 4 چیزیں ہو جائیں گی، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے موجودات خارجی ہے، جتنی موجودات خارجی ہے، مثال کے طور پر ہم آسمان کو لے لیتے ہیں، تو آسمان کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ پہلا ہے مادہ، جو ہے محسوس ہوتا ہے، یہ ایک جوہر ہے جو اتصال کو قبول کرتا ہے، اور اگر کبھی انفصال طاری ہو، یعنی اللہ رب العزت چاہیں کہ اس کو توڑ پھوڑ دیں تو انفصال کو بھی قبول کر لے گا، اس کا نام ہیولہ ہے۔ یہ نظر نہیں آتا ہے ہمیں، صرف اس کے ہونے کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس آسمان کے اندر دوسری چیز ہے، وہ ہے مطلق جسم کی صورت، یعنی کسی مخصوص صورت کا لحاظ کیے بغیر مطلق صورت، مطلق جسم، جیسے ہم بناتے ہیں نا، ڈرائنگ کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے صورت جسمیہ۔ اور سرسری طور پر بادی نظر میں ہمیں اجسام طبیعیہ میں یہی جز نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہ بھی نظر نہیں آتا ہے، یہ غیر مرئی ہوتا ہے۔ اب اس کو اور مثال سمجھیے، جیسے مان لیجیے پہلے زمانے کے اندر موم وغیرہ سے شکلیں بنائی جاتی، تو ہم نے تھوڑا سا موم لیا، یا آج کے زمانے میں کلے بچے جو کھیلتے ہیں، کلے ملتا ہے، تو اس سے ہم نے کیا بنایا، ایک گیند بنا لیا ہم نے، پھر اس کو ہم نے ایک مثلث کی شکل دی، کبھی ہم نے اس کو مربع کی شکل لی۔ تو دیکھیے ان 3 چیزوں کے اندر، کرہ کے اندر، مثلث کے اندر، مربع کے اندر، صورت نوعیہ تو بدل رہی ہے، مگر جو موم کی صورت ہے یا کہہ لیجیے کلے کی صورت ہے، وہ جیسے پہلے تھی بعین ہی باقی ہے۔ تو بظاہر ہمیں جسم کے اندر وہ موم نظر آ رہا ہے، وہ کلے نظر آ رہا ہے، لیکن وہ ہے نہیں، اس لیے کہ تو مثلث ہے، ایک کرہ ہے، گیند ہے، تو اس کو کہیں گے صورت جسمیہ۔ اب تیسری چیز ہے موجودات خارجیہ میں کہ جو نوعی صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں جن کی وجہ سے ان موجودات کی نوعیں متعین ہوتی ہیں۔ مثلا یہ آسمان ہے، یہ انسان نہیں ہے، فرش نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں صورت نوعیہ۔ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ سرسری طور پر ہمیں نظر میں تو یہ دکھتی ہے صورت نوعیہ، لیکن یہ بھی دکھتی نہیں ہے، یہ بھی غیر مرئی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز ایک اور ہے، اس کا نام ہے صورت شخصیہ۔ مثلا آسمان کی جو شکل ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یا ہم اس کو اور اچھے سمجھنے کے لیے انسان فرض کر لیتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک مخصوص لے لیجیے زید کو، تو زید کی جو مخصوص صورت ہے، اس کا ناک نقشہ، رنگ روپ، قد و قامت، تو یہ اس کو کہیں گے صورت شخصیہ، اور یہی ہمیں حقیقت میں نظر آتی ہے۔